سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 188۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ تم لے جاؤ ان کو، اِلَى الْحُكَّامِ حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھا جاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ایک حصہ مالوں میں سے لوگوں کے، بالإثم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ کون سا تعلق ہے وہ پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں روزے کا ذکر تھا جس میں متعلقاً کھانے پینے کی ممانعت تھی، اور اب یہاں پر اس آیت میں ناجائز طور پر مال کھانے کی، ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھانے پینے کی جو ہے وہ ممانعت کی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے جائز مال کا ناجائز طور پر کھانا حرام کیا گیا تھا، اور اب ناجائز مال کا کھانا حرام فرمایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی اجازت دی گئی اور افطار کا بھی حکم فرمایا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اجازت کے یہ معنی نہیں کہ تم ہر قسم کا جائز اور ناجائز مال کھا لو، بلکہ سوچ سمجھ کر حلال مال کھانا تاکہ تمہاری عبادتوں میں نور پیدا ہو۔ پھر پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ تم اعتکاف کی حالت میں اپنی حلال خواہشیں جو ہیں، شہوتیں، وہ پوری نہ کرو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حرام خواہشیں کبھی بھی پوری نہ کرو، اس کا اعتکاف ہمیشہ باقی اور اس کا روزہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اور جو پچھلی آیت ہے اس کے آخر میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس میں حدود کا اجمالی ذکر تھا، اور اب ان حدود کی کچھ تخصیص ارشاد ہو رہی ہے۔ چونکہ کھانا پینا بڑا اہم کام ہے، اس کے درست ہو جانے سے عبادات، معاملات، دعائیں وغیرہ درست ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی شرعی حدود کا خصوصیت سے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کا خطاب ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی کا مال نہ حق نہ کھائے، جوا، سود، دھوکے سے لیا ہوا مال، غصب شدہ مال، کسی کے حق کا انکار، مثلاً کہ کسی کی مزدوری، اجرت یا کرائے کا انکار کر کے اس کا حق مار لینا، یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے، مثلاً فاحشہ کی اجرت اور شراب اور مردار کی قیمت، یہ تمام قسم کے جو مال ہیں یہ حرام ہیں اور ان کا کھانا ناجائز ہے۔ اس آیت میں ہم حرام اور حلال کی پہچان پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اور کون سی کمائی جو ہے وہ حلال ہے اور کون سی جو حرام ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول پڑھیں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ دو صحابہ کرام عبدان حضرمی اور عمرہ القیس بندی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ ان دونوں میں کچھ زمین کے متعلق جھگڑا تھا۔ ان دونوں نے یہ مقدمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، جس میں عبدان تو مدعی تھے اور عمرہ القیس مدعی علیہ۔ عبدان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ عمرہ القیس کو قسم کا حکم ہوا تو انہوں نے قسم کھانے کی تیاری کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77، الذین یشترون بعہد اللہ۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد عمرہ القیس جو ہیں وہ قسم سے باز رہے، اور وہ دونوں مدعی اور مدعی علیہ رونے لگے، جن میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری نہیں، میرے اس بھائی کی ہے۔ تو اس پر پھر یہ آیت کریمہ جو ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 کی یہ نازل ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ خلاصہ تفسیر کہ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں پر ناجائز قبضہ نہ کرو اور انہیں غلط طریقے سے استعمال میں نہ لاؤ، اور اپنے ظلم پر مدد لینے کے لیے جھوٹے مقدمات حاکموں کے پاس اس نیت سے نہ لے جاؤ کہ انہیں کچھ دے دلا کر، یعنی رشوت وغیرہ دے دلا کر
جھوٹی گواہی قائم کر کے یا غلط ثبوت پہنچا کر اور حکام کو فریب دے کر ان سے غلط فیصلے لے کر لوگوں کے مال ناجائز طور پر کھا جاؤ، حالانکہ یہ تم جانتے بھی ہو کہ اس مقدمے میں جھوٹے ہو۔ اب حرام اور حلال کی پہچان کیا ہے؟ تفسیر کبیر نے بحوالہ احیاء العلوم حرام اور حلال پہچاننے کا نہایت عمدہ قاعدہ بیان کیا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مال یا تو خود بخود ہی حرام ہوگا یا خود تو حلال مگر غلط کمائی کی وجہ سے اس کا استعمال حرام ہو گیا۔ جو خود حرام ہے اسے بائینہ کہتے ہیں، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ مال 3 قسم کے ہیں: معدنیات یعنی کہ ہیرے موتی پتھر وغیرہ، نمبر 1، اور نمبر 2 نباتات یعنی کہ سبزیاں اور جڑی بوٹیاں وغیرہ، اور نمبر 3 حیوانات جانور وغیرہ۔ اب معدنیات میں سے جو صحت کو نقصان دیں وہ حرام ہے، باقی سب حلال۔ لہٰذا موتی اور دیگر جواہرات جو مضر نہ ہوں وہ حلال ہیں۔ اگر زہر سینکھیا بھی کسی خاص طریقے سے کھایا جائے تو جسے نقصان نہ ہو تو پھر وہ حلال ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے چونا وغیرہ دعاؤں میں یا پان وغیرہ میں کھائے جاتے ہیں، اور نقصان دہ چیزیں حرام یعنی مٹی، پتھر، راکھ وغیرہ کھانا یہ حرام ہے کیونکہ یہ بیمار کر دیتی ہیں۔ پھر نباتات میں سے مہلک اور مضر صحت اور نشہ پیدا کرنے والی چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال۔ پھر اسی طرح بھنگ، چرس، فیون یہ نشہ دیتی ہیں، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ یوں ہی قاتل جڑی بوٹیاں حرام ہیں، اس کے سوا باقی ہر ایک ترکاری، گھاس وغیرہ سب حلال ہیں۔ حیوانات کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، وہ پچھلی آیتوں میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ رہے وہ مال جو خود تو حلال ہوں مگر غلط کمائی کی وجہ سے ان کا استعمال حرام ہو گیا ہو، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مال کی ملکیت یا تو اپنے اختیار سے حاصل ہوگی یا پھر بغیر اختیار کے حاصل ہوگی۔ بے اختیاری جیسے کہ میراث کا مل جانا، یعنی کہ اپنے جو بڑوں کی وراثت میں حصہ مل جانا، اور اختیار والی ملکیت یا تو بغیر عطائے مالک حاصل ہوگی، جیسے کہ شکار کا جانور اور گھر میں دفینہ کا نکل آنا، یا مالک سے لینے کی پھر 2 صورتیں ہیں: جبرن جیسے مال غنیمت، یا پھر اس کی خوشی سے۔ اور خوشی کی صورت میں یا تو کسی عوض سے ہوگی جیسے تجارت، مہر اور مہر اور اجرت وغیرہ، یا پھر بغیر عوض کے جیسے کہ ہبہ، وصیت وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ آمدنی کی 6 صورتیں بنی: 1 غیر مملوکہ مال جس پر قبضہ کیا جائے جیسے کہ کان، شکار، جنگل کی لکڑیاں یا وہاں کی گھاس وغیرہ لینا اور نہر کا پانی لینا۔ دوسرے یہ کہ مالک سے جبرن لیا جائے جیسے کہ رعایا سے ٹیکس لینا اور جنگ میں کفار کا مال غنیمت وغیرہ حاصل ہو جانا۔ تیسرے وہ جو مالک کی رضامندی سے بالعوض حاصل کیا جائے جیسے کہ جائز تجارت اور نکاح سے جو حق مہر ملتا ہے وہ۔ اور چوتھے یہ کہ مالک کی رضا سے بلا عوض حاصل ہو جیسے کہ جائز ہبہ، صدقہ، وصیت وغیرہ۔ پانچویں یہ کہ جو کسی کا مال بغیر اختیار لے لیا جائے جیسے کہ میراث وغیرہ۔ چھٹے یہ کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے جیسے چوری کرنا، سود سے پیسے لینا اور حرام پیشے اختیار کرنا۔ ان 5 طریقوں سے جو حاصل ہوا وہ حلال اور باقی سارے کے سارے طریقے حرام ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلے تو یہ کہ حرام طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال بھی حرام ہے، مثلا کہ شراب کی تجارت حرام ہے تو اس کے ذریعے جس طرح بھی مال حاصل کیا جائے گا وہ حرام ہی ہوگا۔ شراب بیچ کر، بکوا کر، کھینچ کر، کھچوا کر، خریدار کے گھر پہنچا کر، غرض یہ کہ ہر ذریعے کا پیسہ حرام ہے، مگر اس جگہ اس کی 3 صورتیں ہیں: ایک بیع باطل، ایک فاسد بیع اور ایک حلال کمائی۔ بیع باطل جو ہے اور بیع باطل اور باطل مزدوریوں سے حاصل کیا ہوا پیسہ تو کمانے والے کے ملک میں آئے گا ہی نہیں۔ سود کا، شراب کا، رشوت کا، گانے بجانے کا، ناچنے کا پیسہ کمانے والے کے ملک میں ہی نہیں ہے۔ اس پر واجب ہے کہ یا تو مالکوں کو واپس کرے اور اگر ان کا پتہ نہ چلے تو پھر ان کے نام پر خیرات کر دے۔ فاسد بیع جو ہے اس سے حاصل کیا ہوا پیسہ قبضے سے ملک میں آ جائے گا، اگرچہ ایسی تجارت کرنا گناہ ہے۔ بیع بر شرط اور اجارہ فاسد وغیرہ کا یہی حال ہے۔ اور پھر حلال کمائیوں کا پیسہ حلال ہے، اگرچہ کوئی اس سے گناہ بھی کرے، مثلا کسی کو مکان یا دکان کرائے پر دے دی، کرایہ دار نے اس میں شراب خانہ وغیرہ لگایا، مالک مکان کو کرائے کا پیسہ حلال ہے،
کہ اس نے مکان رہنے کے لیے دیا تھا جو حلال ہے، شراب خانہ لگانا رہنے والے کا اپنا گناہ ہے۔ یہ سب مسائل جو ہیں بالباطلی سے حاصل ہوئے۔ پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل یہ جو پیسہ کمانے کا زور و شور بڑھا ہوا ہے ہر طرف، اور لوگ بالکل نہیں دیکھ رہے کہ ہم پیسہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، بس وہ کما رہے ہیں، انہوں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اپنی عیاشیاں پوری کرنی ہیں، تو بس ان کو پیسہ چاہیے۔ اب وہ یہ بالکل نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا کہ حرام کما رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حلال بھی کما سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ وہ حلال کو بھی حرام کر کے کھا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ آج کل حلال کما سکتے ہیں لیکن حلال کو حرام طریقے سے کما کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم لوگ ختم بزرگان دین جو ہے وہ دلاتے ہیں، ان کی فاتحہ اور اصالہ ثواب کے لیے کھانا وغیرہ بانٹتے ہیں، تو یہ بالکل حرام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ان پہ حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں کیونکہ اصالہ ثواب کرنا جائز ہے، اور جو ہم کھانا دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی پڑھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم جو دنیا سے جا چکے ہیں بزرگان دین یا کوئی ہمارے رشتہ دار، تو ان کو ہم جب اصال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم ثواب پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ بے وقوف لوگ ہیں جو اس کو حرام کہتے ہیں۔ پھر اس آیت میں مقدمے یعنی جھوٹے مقدمے کا بھی ذکر ہوا کہ ناجائز فائدہ لینے اور جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے حکام سے ملنا، ان پر اثر ڈالنا، انہیں رشوتیں وغیرہ دینا، یہ سب حرام کام ہے، بلکہ اس مقصد سے حاکم بننا بھی ناجائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی احتیاط کے لیے قضا قبول نہیں کی تھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہارون رشید کی قضا قبول کی۔ استاد کا قبول نہ کرنا اور شاگرد کا قبول کرنا دونوں باعث ثواب ہیں۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواہش سے حکومت حاصل کی، جیسے کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا، سورہ یوسف میں آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر یہاں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکے گا۔ پھر یہ کہ حاکم کا غلط فیصلہ حرام کو حلال نہیں کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدعی اور مدعی علیہ سے فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی تیز زبان ہو، اس کے دلائل سن کر ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اگر واقعی وہ اس کا حقدار نہ ہوا تو یہ چیز اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے، مگر یہ مالی احکام میں ہے۔ یہاں پر یہ بات خیال رہے کہ حاکم کے فیصلے اپنے علم پر نہیں ہوتے بلکہ شرعی ثبوت پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم کسی کو صرف اپنی آنکھ سے زنا کرتا دیکھ لے مگر شرعی گواہی یا مجرم کا اقرار نہ ہو تو اسے رجم نہیں کر سکتا، یہ بات بھی سمجھ لے، ورنہ ظالم حکام اس آڑ میں بڑے بڑے ظلم کر ڈالتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم ذاتی پر شرعی فیصلہ نہیں فرمایا تھا اور نہ ہی وہ فرماتے تھے، بلکہ شرعی ثبوت پر فیصلہ فرماتے تھے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بے خبری کی غلطی معاف ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کو غلطی سے اپنا سمجھ کر اس پر قبضہ کر لے، یا حاکم جھوٹی گواہیوں پر بے خبری میں، جو اسے پتہ نہیں تھا، بے خبری میں فیصلہ کر دے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں جو صوفیہ کرام ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مال نفس کے لیے پیدا کیا گیا اور نفس عبادت کے لیے پیدا بنائی گئی، تو چاہیے کہ ان سب میں بغیر رب کی اجازت اپنا عمل درآمد نہ کیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اپنے مال باطل یعنی نفسانی خواہش، حرص اور شہوت اور فضول خرچی سے استعمال میں نہ لاؤ، بلکہ حق کے ساتھ کھاؤ، یعنی قناعت اور قیام عبادت اور بقائے عبودیت کے لیے خرچ کرو، اور مالی فیصلے شریعت کے پاس لے جاؤ۔ جھوٹے حکام یعنی نفس امارہ اور شیطان کے پاس نہ لے جاؤ اور اس کی رائے سے خرچ نہ کرو، چونکہ مال ذریعہ تقویٰ ہے، لہٰذا اسے گناہ میں مت برباد کرو، یعنی قطع رحمی، غفلت اور معصیت پر صرف نہ کرو، ورنہ تم جانوروں سے بدتر ہوگے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو بلا تحقیق ہر مال کھا لے اور حرام مال اور حلال کی تحقیق نہ کرے وہ کتے سے بدتر ہے، کہ کتا سونگھ کر چیز منہ میں ڈالتا ہے اور یہ مردار دنیا میں بغیر تحقیق کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے حقوق سے ہلکا ہو کر دنیا سے جائے، دوسروں کے جو مال ہیں ان کو نہ کھائے۔ لیکن فی زمانہ آج کل
جتنے فتنے پھیل چکے ہیں، آج کل حرام اور حلال کی تمیز بالکل ختم ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگ دوسروں کا حق کھانا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ مزید میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی حلال مال اور حرام مال کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کون کون سے ہیں۔ یہاں کچھ اور مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ مزید بات سمجھ آ جائے۔ یہاں یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جو مال حرام ہوتا ہے اس سے صدقہ کرنے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے۔ تو علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ثواب کی نیت سے فقیر کو حرام مال میں سے کچھ دے دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، یعنی ثواب کی نیت سے حرام مال میں سے کسی فقیر کو دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر فقیر کو معلوم تھا اور اس نے دینے والے کے لیے دعا کی اور اس نے آمین کہی تو پھر دونوں کافر ہو جائیں گے۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ فقیر کو دینے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر اس نے ثواب کی نیت سے مسجد بنائی اور کوئی مالی عبادت کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ البتہ اس مسئلے میں یہ قید ہے کہ اس مال حرام کی حرمت قطعی ہو، جیسے چوری کا مال ہو، ڈاکے کا مال ہو، جادو ٹونے کی کمائی ہو، سود اور جوئے کی کمائی ہو، خمر مردار خنزیر کی قیمت ہو، زنا کی اجرت ہو، یا غصب کیا ہوا کسی کا مال، ناحق مارا ہوا مال وغیرہ ہو، کیونکہ ان کے صدقے پر ثواب کی امید رکھنا ان کو حلال سمجھنے پر موقوف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اور حرام قطعی کو حلال قرار دینا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر جو ہم نے حرام کاموں کے بارے میں پڑھا کہ ان کی کمائی حرام ہے، جیسے کہ گانے بجانے، ان کی جو حرمت ہے یعنی گانے بجانے اور داڑھی کو مونڈ دینا، فوٹوگرافی وغیرہ، سینما، اور پھر یہ جو اداکارائیں ہیں، ایکٹریس ہیں، ان کی جو آمدنی ہے، یا پھر رقص کی اجرت ہے، فلمز، موویز، ویڈیو کیسٹس وغیرہ کے جو بزنس ہیں، پھر اس کے بعد پینٹرز جو ہوتے ہیں جو کہ تصویریں بناتے ہیں، یا پھر جو کاہن اور نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی جو آمدنی ہے یہ بھی حرام ہے، لیکن اس کی جو حرمت ہے وہ ذنی ہے۔ اگر اس مال سے صدقہ کیا جائے گا اور ثواب کی امید رکھی جائے گی تو پھر اس میں کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن سخت حرام ہے، شدید گناہ کبیرہ اور گمراہی میں یہ شامل ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے پاس رشوت، چوری، سود، یا پھر ناحق اس نے کسی کا مال غصب کیا ہے، یا کسی اور ناجائز ذریعے سے حاصل کیا کسی کا مال، اور اب اسے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا اس کے دل میں، اب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نجات حاصل کروں، تو میں کیا کروں؟ تو پھر اس کو کیا کریں، وہ شخص کیا کرے گا کہ وہ اس شخص کو وہ مال واپس کرے گا، یعنی اگر جس کی اس نے چوری کی اس کو اس کے پیسے واپس کرے گا، رشوت لی رشوت واپس کرے گا، سود لیا سود واپس کرے گا، تو پھر یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر فرض کریں جس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے، جس سے سود لیا ہے یا رشوت لی ہے یا جس کے مال کو چوری کیا ہے، اور اب وہ شخص فوت ہو چکا ہے، پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس کے وارثوں کو وہ مال واپس کرے گا، اور یہ ضروری نہیں کہ اب ان کو بتائے کہ میں نے چوری کی تھی، ناجائز طریقے سے قبضہ کیا تھا تو یہ میں واپس کر رہا ہوں، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کی چوری کی یا جس کا ناحق مال لیا، سود لیا، اب وہ آپ کو مل نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گیا، پھر آپ کیا کریں؟ پھر اس مال کو جو اس کا آپ نے چوری کیا تھا، ناحق لیا تھا، ناجائز طریقے سے لیا تھا، رشوت لی تھی، اس مال کو پھر آپ اس کی طرف سے، یعنی وہ جس کا تھا اس کی طرف سے صدقہ کر دے غریبوں میں، اور اپنی اور اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ اب آگے جو ہے اسی آیت میں ہم نے رشوت کے بارے میں بھی پڑھا کہ دے دلا کے اپنے معاملات جو ہے وہ سیدھے کرنا، تو رشوت کے کیا معنی ہیں؟ علامہ سید محمد مرتضی زبیدی جو ہے وہ رشوت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی شخص حاکم یا کسی اور کو کچھ چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کو اپنی منشا پوری کرنے پر ابھارے، یہ ہے رشوت۔ اسی طرح علامہ ابن اثیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ
پیشے دے کر اپنی حاجت پوری کروانا یہ رشوت ہے۔ اب دیکھیں کہ جو رشوت والے ہیں ان کے بارے میں تو یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 188، اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ ناحق نہ کھاؤ اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر ایک اور آیت میں سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت حرام خور رشوت کھانے والے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی رشوت کے بارے میں ذکر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحت کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا رشوت۔ پھر سوال کیا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ رشوت کی کچھ اقسام ہیں، 4 اقسام۔ علامہ قاضی خان لکھتے ہیں کہ جب قاضی رشوت دے کر منصب قضا کو حاصل کرے تو وہ قاضی نہیں ہوگا اور قاضی اور رشوت لینے والے دونوں پر رشوت حرام ہوگی۔ اب رشوت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہی ہے، یعنی منصب قضا کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا۔ اس رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ اور نمبر 2، کوئی شخص اپنے حق میں کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے، یہ رشوت جانبین سے حرام ہے، خواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہو یا نہ ہو، کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے۔ اسی طرح کسی آفیسر کو اپنا کام کرانے کے لیے رشوت دینا یہ بھی جانبین سے حرام ہے، کیونکہ وہ کام کرنا اس افسر کی ڈیوٹی ہے۔ پھر تیسری قسم جو ہے رشوت کی، کہ اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے رشوت دینا، یہ لینے والے پر حرام ہے اور دینے والے پر حرام نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم رشوت کی، کہ کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا حاکم تک پہنچا دے، تو اس رشوت کا دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رشوت سے بچائے، حرام مال سے بچائے۔ جو بھی مال کمانے کے حرام ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے اور حلال ذرائع استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔